الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أبا القاسم حسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سب سے پہلے تو آپ تمام عاشقان اہل بیت، پیروکار اہل بیت اور تمام دنیا اسلام کو ولادت باسعادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتا ہوں، اور اس مبارک مولود کی تبریک اور مبارکباد مولا امام زمانہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس امام ہمام کی ارشادات اور تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے اس دروس کے سلسلے کا یہ پہلا درس ہے جو زہرا اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان ہے، پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرصت عطا فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ اس نے ہمیں فرصت عطا فرمائی، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور سال اپنی عبادت کا موقع دیا، ہمیں زندگی دی، اور ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمارے اس عبادت کے رکھنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنے دی۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مختلف مسائل اور مشکلات سے دوچار ہو کے ماہ رمضان کے روزے جیسی عبادت سے محروم ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس ماہ میں اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اس کی مبارک دنوں اور شبوں میں ہماری عبادات کو، ہماری اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور خصوصی طور پہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اس دروس میں ہمیں خلوص سے بولنے کی اور خلوص سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، تو کچھ باتیں جو ہیں وہ آج بہت ہی اہم نکات اور مختصر بہت مولا امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا بالکل مختصر سا خلاصہ، حالانکہ ان کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو ایک طویل مدت اور کئی دروس چاہیے، اس میں بھی انسان مولا امام حسن کی زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو حضرت کی ولادت ہے کہ جو پروردگار عالم کے افضل ترین مہینے میں اور افضل ترین ایام اور شبوں میں ہوئی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان۔ اور 15 ماہ رمضان بالکل وسط ہے ماہ رمضان کا، یعنی جو شروع سے وسط اور وسط سے آخر۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جیسے والدین امام حسن علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عطا فرمائے، دنیا میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو ہر محاذ پر اسلام کے دفاع میں پیش تھے، اور خواتین کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا پاک و طاہر
اس جیسی عظیم خاتون کہ جس کے لیے سیدۃ النساء العالمین کا خطاب خود پیغمبر اکرم نے دیا، ان کی والدہ گرامی ہیں۔ تو اسی حوالے سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کا انسان جو ہے وہ اندازہ لگا لے کہ جس کی تربیت آغوش علی اور فاطمہ جیسے والدین میں ہوئی ہو، وہ انسان کس قسم کا ہوگا۔ نہ فقط یہ بلکہ جب تک پیغمبر اکرم حیات رہے، یعنی تقریباً 7 سال امام حسن علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے ساتھ زندگی کی ہے، یہ پورا دور جو ہے وہ پیغمبر کی تعلیمات کا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر اور پیغمبر اکرم کی مولا امام حسن کی ولادت سے لے کر پیغمبر اکرم کی وفات تک زیر تعلیم رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، جب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم کی طرف سے مبارکباد جو ہے وہ جناب جبرائیل لے کر آئے، کہا کہ میرے حبیب کو جا کر اس کی مبارکباد دو۔ اس کے بعد جب مولا امیر المومنین سے پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا ہے، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتا ہوں، تو پیغمبر اکرم نے بھی کہا یا علی میں بھی خدا پر سبقت نہیں لے سکتا ہوں۔ پھر خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیجا اور مولا امام حسن کا نام جو ہے وہ حسن رکھا گیا، یعنی یہ نام جو ہے یہ خود پروردگار عالم نے مولا امام حسن کے لیے انتخاب کیا۔ اس کے بعد پہلی خوراک جو مولا امام حسن کو دی گئی ہے وہ دہن نبوت سے ہے، دہن مبارک پیغمبر اکرم سے ہے۔ اپنے منہ کو مولا امام حسن کے منہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو باقاعدہ چوسا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے پہلی غذا جو دی ہے وہ کھجور کی دی ہے مولا امام حسن علیہ السلام کو، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ میں دائیں کان میں آذان دی ہے اور بائیں کان میں اقامہ کا ہے، اور اس کے بعد 7ویں روز پیغمبر اکرم نے جناب امام حسن کا عقیقہ کیا، اور اس کے بعد تک مولا امام حسن کے بالوں کے وزن کے مطابق پیغمبر اکرم نے چاندی کو صدقہ دیے۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ مولا امام حسن کے متعلق ان کے القاب ہیں، 2 لقب فقط، جو وقت مختصر ہے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک سید ہے، سید شباب اہل الجنہ، یہ سید کا خطاب لقب جو ہے یہ خود پیغمبر اکرم نے مولا امام حسن علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن دوسرا لقب جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، کریم اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے اندر 2 ہستیاں کریم کے نام سے مشہور ہیں، ایک جناب معصومہ کم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ جو کم میں جن کا روضہ ہے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، انتہائی با فضیلت اور علمی شخصیت ہے جناب معصومہ کم کی، انہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور مردوں میں کریم اہل بیت مولا امام حسن کے لیے انتخاب کیا گیا۔ یہ اس لیے کریم اہل بیت ان کو کہا گیا کہ ان کی بخشش اور بخش و جود و سخاوت جو تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی، کوئی بھی ان کے دروازے سے کوئی بھی سائل محروم نہیں جاتا تھا، لہٰذا امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت سے خطاب کیا گیا۔ دوسری جو اہم خصوصیت ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام سر سے سینے تک شبیہ ترین فرد تھے پیغمبر کے ساتھ، یعنی جو شخص بھی مولا امام حسن کو دیکھتا تھا اسے ایسے لگتا تھا جیسے میں پیغمبر اکرم کی زیارت کروں۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں میں میرے سے شبیہ ہے، یعنی اتنی شباہت کسی اور کی میرے ساتھ نہیں ہے جتنی امام حسن کی۔ یہاں پر ایک نقطے کو عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ جب مولا امام حسن کی شباہت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے اور ان کا سینے سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ شبیہ تھا۔ ایسا نہیں، نہ فقط صورت میں شبیہ ترین فرد ہے پیغمبر کے ساتھ بلکہ سیرت میں بھی اور کردار میں بھی شبیہ پیغمبر تھے مولا امام حسن علیہ السلام۔
بھوکوں اور ناداروں کو مدد کرنا، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، عبادات کے اندر مولا امام حسن انتہائی شبیہ تھے پیغمبر اکرم۔ اور اسی طرح جناب علی اکبر کے متعلق بھی علماء لکھتے ہیں کہ اس 18 سال کی عمر میں وہ شبیہ ترین شخص سے پیغمبر اکرم کے ساتھ صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ کبھی شبوں کو سوئے نہیں، راتوں کو جا کے غریبوں اور ناداروں کی مدد کرتے تھے۔ عبادت عجیب تھی امام جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اسی طرح پیغمبر اکرم نے حکم الہی سے مولا امام حسن علیہ السلام کو علوم منتقل کیے۔ اسی لیے بعض اوقات پیغمبر اکرم سے جب لوگ سوال کرتے تھے تو وہ خود جواب نہیں دیتے تھے، امام حسن ان کے سامنے کھیل رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تمہارے سوالوں کا جواب یہ میرا بیٹے دیں گے، تم چاہے حسن سے پوچھ لو یا حسین سے پوچھو۔ جب ایک دفعہ تھوڑا توقف کیا ان سائلوں نے، ان پوچھنے والوں نے، تو مولا امام حسن نے ان سے کہا کہ آیا تم مجھ سے سوال کرو گے یا میں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ وہ علمی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہوئے تھے وہ ایسے تھے کہ مولا امام حسن کو اپنے علمی مراتب اور کمالات کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ دور جو ہے انتہائی پرآشوب دور تھا، مسلمانوں کے اندر شدید اختلافات تھے اور اقتدار کی رساکشی تھی، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں مسند حکومت کے اوپر بیٹھ جاؤں۔ لہذا مولا امام حسن کو اس حوالے سے جو ہے وہ موقع نہیں مل سکا کہ اپنے علمی کمالات کو ظاہر کریں۔ دوسری چیز جو ہے مولا کی عصمت ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور دلیل ہے امام حسن کی عصمت کے اوپر۔ ایک تو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اس آیت تطہیر کے شان نزول کے اندر مولا امام حسن جو ہیں وہ شامل ہے۔ دوسرا مباہلے کے اندر پیغمبر اکرم کا امام حسن کو لے کر جانا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان جیسا سچا اور باعصمت اور پاک دامن کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد جو انتہائی اہم چیز ہے وہ اظہار محبت ہے پیغمبر اکرم کا مولا امام حسن علیہ السلام سے۔ اپنے کاندھوں پر لے کر مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، ان کے بعد کبھی ان کے ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی ان کے رخساروں کو چومتے ہیں، اور اسی طرح کبھی ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ بعض اوقات جب امام حسن کے رونے کی آواز آتی ہے ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں۔ بچے جب پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پشت کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کا کیوں اتنا احترام کرتے ہیں۔ یہاں پر جابر ابن عبداللہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب پیغمبر اکرم کا آخری وقت تھا تو جناب علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ یہ دونوں امام حسن و حسین کو لے کر پیغمبر اکرم کے پر آئے۔ جب مولا امام حسن و حسین پیغمبر اکرم کے پاس آئے تو خود کو ان کے سینے کے اوپر گرا دیے، اور پیغمبر اکرم نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیے۔ فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین آگے بڑھے تاکہ ان بچوں کو ان کے پیغمبر اکرم کے سینے سے ہٹائیں کہ پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے تاریخی ارشاد فرمایا کہ یا علی، ان بچوں کو میرے سینے کے اوپر ہی رہنے دو، مجھے سکون ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو سونگھوں، ان کی خوشبو کو سونگھوں، اور یہ بچے بھی میری خوشبو کو سونگھے۔ یہاں پر بہت سارے باتیں جو ہیں وہ مولا امام حسن کے حوالے سے یہاں پر فرمایا کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو مولا امام حسن علیہ السلام جب پیغمبر کی پشت کے اوپر سوار ہوئے اور سجدوں کو طولانی کیا، نماز کو طولانی کیا، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بچے کے ساتھ اتنی مہربانی سے پیش آتے ہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرا
ایک پھول ہے، باغ کا پھول ہے، اور یہ میرا بچہ جو ہے یہ سید اور بزرگوار ہے، اور مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم اس بچے کی برکت سے مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر اصلاح فرمائے گا۔ یعنی پیغمبر اکرم کو نے یہ پیشن گوئی اپنی زندگی میں کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کس مشکلات سے ہوگی اور اس وقت مسلمانوں میں کیا اختلافات ہوں گے، تو اس زمانے کے اندر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ باعث رحمت ہوگا اور باعث کرامت ہوگا۔ اس کے بعد عبادات کے اندر بھی کوئی نظیر نہیں ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی۔ اپنے زمانے کے عابد ترین فرد جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو خود قرآن مجید کو بہت اہمیت دیتے تھے امام حسن علیہ السلام، ماہ رمضان بھی قرآن کا مہینہ ہے، اور اس کے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت پہ بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور خود جب بھی قرآن مجید میں وہ آیا کہ جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہوتا تھا تو وہیں پر ٹھہر جاتے تھے اور کئی بار کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص پیغمبر جناب امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ان کو ذکر خدا کے اندر مشغول پایا۔ ایک تعلیم جناب امام حسن علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی کی ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی کسی مسجد کے دروازے کے اوپر مولا امام حسن پہنچتے تھے تو فرماتے الہی ضیفک ببابک، یہاں پر فرمایا کہ خدا کا گھر ہے، فرماتے ہیں کہ تیرا بندہ جو ہے وہ تیرے گھر کے دروازے پر ہے، تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے۔ یعنی جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو یہ سمجھ کے نہ جائے کہ میں فقط عبادت کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھ کے جائے کہ میں خدا کی مہمانی کے اوپر جا رہا ہوں، میرا میزبان خدا ہے اور میں اس کا مہمان ہوں۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ تیرے دروازے پر آیا ہے، او فتجاوز عن کبھی معندی، خداوندہ میری جو کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما، جس طرح کہ تو جمیل ہے اے میرے کریم خدا۔ تو مسجد کے اندر جانے کے لیے بھی ایک آداب ہیں کہ جس میں سے ایک ادب جو ہے وہ مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسری چیز جو انتہائی میں اہم بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، مولا امام حسن علیہ السلام کا حلم ہے، صبر ہے، انتہائی صابر ترین لوگ تھے۔ جب مولا امام حسن علیہ السلام کا مولا امام حسین جنازہ لے کر جا رہے تھے تو ایک سخت ترین دشمن جو ہے مولا امام حسن کا وہ کاندھا دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جب میرا بھائی زندہ تھے تو تم ان کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے، اور آج ان کے شہادت کے بعد جو ہے تم ان کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی عام انسان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں اس شخص کے جنازے میں شریک ہوا ہوں جس کا صبر جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ لہذا انسان کو صابر ہونا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر جو ہے وہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ شیخ عباس قمی نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص شامی جب آتا ہے تو اس کے اوپر امر جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت کچھ امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن امام علیہ السلام بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ اس کی تمام باتوں کو سنتے رہتے ہیں، اور جب وہ اپنی بات کو ختم کر لیتا ہے تو مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے میں تجھے لباس دیتا ہوں، اگر تیرا کوئی قرض ہے تو میں اس قرض کو پورا کرتا ہوں، اور تیرے پاس جائے پناہ نہیں ہے میں اپنا گھر تیرے لیے حاضر کرتا ہوں، اور میں تیری دشمن کے مقابلے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب یہ چیزیں مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمائیں تو وہ انتہائی شرمندہ ہوا اور مولا کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے کہ جب میں
مدینے میں داخل ہوا تو آپ اور آپ کے والد جو ہیں ان سب سے زیادہ میں دنیا میں نفرت کرتا تھا، لیکن آج آپ کے اس رویے کے ساتھ جو آپ نے میرے ساتھ پیش آئے ہیں، اب جتنی محبت میں آپ سے اور آپ کے والد گرامی سے کرتا ہوں کسی اور سے نہیں کرتا ہوں، اور اس کے بعد خاندان نبوت اور اہل بیت کا وہ گرویدہ ہو گیا اور عمر بھر جو ہے ان کے پیروکاروں میں شامل رہا۔ یہاں پر آج چونکہ کرونا کا دور ہے اور بھوک و پیاس جو ہے ہمارے شہروں کے اندر ناچ رہی ہے، گاؤں میں ناچ رہی ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ راشن کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ جو ہے وہ مولا امام حسن علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مولا ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک کتا جو ہے وہ مولا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوالا خود کھاتے تھے اور ایک نوالا جو ہے وہ حیوان کو دیتے تھے۔ یہ حیا امام حسن علیہ السلام کی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مولا آپ اجازت دیں میں اس کتے کو دور کر دوں گا۔ نہیں، یہ میرے سے امید لگا کے بیٹھا ہے، میں اسے نا امید نہیں کرتا ہوں۔ مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی سانس لینے والی چیز جو ہے وہ میرے سامنے ہو اور میں اس کو مایوس کر دوں۔ آج ہمارے اطراف میں ہمیں دیکھنا چاہیے، مولا امام حسن تو حیوان کو بھی مایوس نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کوئی مومن، کوئی مسلمان ہمارے اطراف میں بھوکا اور ہم اس کی خبر چار نہ لیں۔ بس میں اور اس کے بعد جو ہے صلح امام حسن ہے کہ جس کا ایک معجزہ ہے، ایسی صلح کہ جس کی وجہ سے آج تک اسلام باقی ہے اور اس کے پیروکار باقی ہیں، اور مولا امام حسن علیہ السلام نے اپنے حق کو قربان کر کے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق جو ہے وہ پیدا کیا۔ اگرچہ یہ طولانی گفتگو ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، لیکن مولا امام حسن علیہ السلام کا دور انتہائی خطرناک دور تھا، اور مسلمان اس وقت اقتدار کے اندر جو ہے اس کی اقتدار کی دوڑ کے اندر تھے کہ کسی طرح اقتدار ہمیں مل جائے، اور اس کے اندر کوئی دریغ نہیں کر رہے تھے۔ ہزاروں مسلمان جو ہے اس کے اندر قتل ہوئے، اور خود مولا امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اور انہی جنگوں کی باقیات جو ہے وہ بعد میں رہے، جنہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے خود مولا امام حسن کو بھی قربان کیا اور شہید کیا۔ اور یہ وہی دور ہے کہ جب حقیقی معنوں میں اسلام جو ہے وہ اپنے اصل مدار سے جو ہے وہ دور ہوا، اور اس کے بعد ایک بادشاہت نام کی چیز آ گئی، اور جس کے اندر خاندان کی ایک حکومت اور موروثی جو ہے وہ اقتدار کی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد آخر میں مولا کی خود وصیت پہ عمل نہ ہونا یہ خود ایک جائز سوال ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن وہاں پر دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ کون سے مسلمان تھے کہ جنہوں نے ایک وصیت پر عمل ہونے کو نہیں دیا؟ اور اس کے بعد مولا امام حسن کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان جو ہے وہ دوسرے ائمہ کی بھی وہاں قبریں ہیں، وہاں پر دفن کیا، اور آج تک اس کے اوپر گنبد نہیں ہے، اور یہ خود مظلومیت ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی۔ آخر میں فقط دو روایات مولا امام حسن علیہ السلام سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مومنین کی خدمت میں انتہائی توجہ کے ساتھ۔ میں یہاں پر ایک بات کو عرض کروں گا کہ مولا امام حسن کے اقوال کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس کو پڑھیں۔ انتہائی معنی خیز، پروزن، انتہائی پرمغز، انتہائی دقیق، اور آج کے معاشرے کے مطابق۔ ایک روایت ہے کہ جو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بیان کی، قیلا فمل مروت قال حفظ الدین۔ مولا سے پوچھا کہ مولا مروت کیا ہے، مردانگی کیا ہے، غیرت کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ قال حفظ الدین، جو اپنے دین کی حفاظت کرے وہ غیرت مند ہے، جو اپنے نماز کی حفاظت کرے وہ غیرت مند ہے، جو اپنے روزے کی حفاظت کرے وہ غیرت مند ہے، جو حلال و حرام کا خیال رکھے وہ غیرت مند ہے۔ جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس کون سی غیرت ہے؟ وَإِعْزَازُ النَّفْسِ، اپنی شخصیت کی حفاظت کرنا یہ مردانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شخصیت عطا فرمائی ہے، ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا ہے۔ 10 سے زیادہ بار پروردگار عالم نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ہر ایک فرشتے نے سجدہ کیا آدم کو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ایک شخصیت دی ہے، ملائکہ نے ہمیں سجدہ کیا ہے۔
ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے دور رکھنا چاہیے. جو شخص اپنی شخصیت کی حفاظت نہیں کرتا ہے، مولا امام حسن فرماتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہے، مرد نہیں. ولین الکنف، نرمی کی عادت ڈالے، بولنے میں نرمی، رویوں میں نرمی. آج یہ سختیوں سے گفتگو کرنا اور ہمارے رویوں میں سختیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر برائی ہیں. ولین الکنف وتحد السنیئہ، احسان کی عادت ڈالے اپنے اندر، انسان احسانات کرے. واداء الحقوق، اور جتنے بھی اس کے اوپر واجب الادا حقوق ہیں، خصوصاً اللہ کے حقوق ہیں. ایک مولا امام حسن سے کسی نے پوچھا یا ابو القاسم مس سیاست، سیاست کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا ان السیاست ان ترى حقوق اللہ و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات. مولا سے پوچھا مولا سیاست کس کو کہتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا سیاست اس کو کہتے ہیں کہ انسان خدا کے حقوق کو بجا لائے، زندوں کے حقوق کو بجا لائے اور مردوں کے حقوق کو بجا لائے. انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے. آخری 2 منٹ رہ گئے. ایک آخری روایت جو ہے وہ مولا امام حسن سے تبرکاً بیان کر کے اپنے دعاؤں کے ساتھ اس پہلے درس کا اختتام کرتے ہیں. یہ روایت کشف الغمہ میں جو ہے جلد 2 صفحہ 197 کے اوپر موجود ہے. مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں لا ادب لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس ادب بھی نہیں ہے، تہذیب بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے. ولا مربوۃ لمن لا ہمت لہ، مولا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس غیرت بھی نہیں ہوتی ہے. ہمت عجیب ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ جو بھی انسان کسی بڑے مقام کے اوپر پہنچا ہے وہ اپنی ہمت کے ساتھ پہنچا، اپنی پوری صلاحیتوں کو بروکار لا کر وہ اس تک پہنچے. ولا حیا لمن لا دین لہ، جس کے پاس دین نہ ہو، جس کے پاس نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، عبادات نہ ہو، جس کے پاس دین نہ ہو اس کے پاس شرم ہو، حیا بھی نہیں ہوتی ہے. خداوند عالم ہمیں مولا امام حسن کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر سب مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس ماہ میں عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کرونا کی وبا سے تمام مومنین و مومنات کو محفوظ رکھے اور ہماری دعاؤں کو اس ماہ میں قبول فرمائے. اور میں زہرا اکیڈمی کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا اس مبارک مہینے میں 15 روز کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.